انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ تمام تر حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے اور تمام تر ہدیہ درود و سلام ہو محمد وآل محمد کے لیے۔ عظم پروردگار عالم کا لطف و کرم اور اس خدا کا شکر کہ اس نے نعمت حیات عطا فرمائی اور آپ سب کی خدمت اقدس میں ذکر نہج البلاغہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ عظم عصر حاضر ہو یا پچھلے ادوار، یا یوں کہیں کہ تاروز آخر، اس کائنات میں 3 کتابیں ایسی ہیں کہ جو عدیم المثال ہیں، یعنی ان کا کوئی دوسرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اول قرآن کریم کہ جو سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ ہے، اور یہ قرآن کا ہی اعجاز کہ کوئی قرآن کے چیلنج کے باوجود بھی قرآن کی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ دوسری کتاب نہج البلاغہ کہ جو باب مدینۃ العلم اور ان کے خطبات اور مکتوبات اور حکمت کے گوہر پاروں پر مشتمل ہے، جسے سید رضی نے فصاحت اور بلاغت کے شہپارے اور صراط مستقیم کے طور پر انتخاب کیا۔ اسی لیے ہر عصر اور ہر دور کے نامور ادبا عالموں کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ مخلوق کے کلام سے بالا تر اور خالق کے کلام سے کمتر ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ یہ ایک ایسی ہستی کا کلام کہ جس نے ببانگ دہل یہ اعلان کر دیا کہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو، علی ان سب کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ عظم تیسری کتاب صحیفہ سجادیہ کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں، مناجات اور معشوق ازل سے کیے گئے راز و نیاز پر مشتمل کتاب ہے، جو واقعاً علوم اور معارف کا گنجینہ ہے۔ تو عزیزم، نہج البلاغہ علوم اور معارف کا وہ گراں بہا سرمایہ کہ جس کی اہمیت اور عظمت ہر دور میں ہی مسلم رہی۔ ہر دور کے، ہر عہد کے علماء نے اس کی بلندی اور رفعت کا اعتراف کیا۔ یہ وہ کتاب کہ جو صرف ادبی شاہکار ہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کا الہامی صحیفہ، حکمت اور اخلاق کا سرچشمہ، معارف ایمان کا ایک انمول خزانہ ہمارے پاس موجود ہے۔ عزیزم، جس گوہر آبدار علم و ادب کے دامن کو زرنگار بنائے ہوئے ہیں اور اپنی چمک دمک سے جو ہر شناسوں کو محو حیرت کیے ہوئے ہیں، افصح العرب کے آغوش میں پلنے والے اور آب وحی میں دھلی ہوئی زبان چوس کر پروان چڑھنے والے نے بلاغت کلام کے وہ جوہر دکھائے کہ ہر سمت سے فوق الکلام المخلوق و تحت الکلام الخالق کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ عظم، یہ نثر اس دور کی نثر کہ جب عربوں کی طاقت اور جوش و گفتاری صرف نظم کی حد تک محدود تھی۔ عرب کے ریگستان پر بستر لگا کر آزادی کی فضا میں پربہار زندگی گزارنے والے فرزندان صحرا شعر و نظم میں تخیل و محاکات کے لازوال نقوش تو چھوڑ گئے، مگر جہاں تک نثر کا تعلق ہے ان کے دامن میں کوئی ایسا گوہر شاہوار نہ ہوا کہ جس پر وہ فخر کر سکیں، جس کا حوالہ دے کر اہل علم کو اپنے مقابلے میں وہ للکار سکتے۔
اور یہ نہج البلاغہ عزیزم اس ہستی کا کلام کہ جس نے خود کلام، فصاحت اور بلاغت کو پیدا کیا، انسان کو قوت بیان اور طاقت گفتار کی نعمت سے نوازا۔ یہ باب مدینۃ العلم کی ہی ذات تھی کہ جس نے علم و حکمت کے بند دروازوں کو کھول دیا، نطق اور فصاحت کے پرچم بلند کیے اور علمی ذوق کو پھر سے زندہ کر دیا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی سکون اور اطمینان سے یکسر خالی تھی، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مرحلوں میں علم و حکمت کے رموز آپ دنیا کو بتاتے رہے۔ ذہنی الجھاؤ اور متضاد افکار کے ہجوم میں بشریت کو عبودیت اور عظمت کی طرف ہدایت آپ فرماتے رہے۔ امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے علمی حقائق کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ علم و ادب کے نشو و نما میں بھی پورا حصہ لیا۔ پھر مولا کائنات کے کلام میں عزیزم یہ ایک نمایاں خصوصیت ہے کہ اس میں عرب کی سحر انگیزی اور علم و حکمت کی باریک نگاہی دونوں سمٹ کر جمع ہو گئے ہیں، اور کسی بھی پہلو میں کمزوری کا شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ آپ کو پہلے مفکر اسلام کہ جنہوں نے خداوند متعال کی توحید اور اس کی صفات پر عقلی نقطہ نظر سے بحث کی، آپ کے خطبات کی جانب جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں، انشاءاللہ آنے والے دروس میں آپ کی خدمت میں خطبات پر بات کروں گی، اور واقعی جب خطبات پہ ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ کے خطبات علم الہیات میں نقش اول و آخر ہے۔ کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی پس سے پس مخلوق بھی نقاش فطرت کی نقش آرائیوں کی تصویر کھینچ کر سانے کے کمال صفت اور اس کی قدرت و حکمت پر دلیل قائم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مولا۔ ان خطبات میں نگارشات ہیں نفسیاتی مسائل کے علاوہ اخلاقی، تمدنی، معاشرتی، اقتصادی اصول اور ضابطے، عدل و انصاف، حرب و ضرب کے ضوابط اور قواعد موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ایک مکمل جامع دستور حکومت بھی ان صفات کی زینت ہے کہ جس کی افادیت اور اس ترقی یافتہ دور میں مسلم ہے۔ یعنی جب ہم مولا کائنات کی تحریر کو دیکھتے ہیں، حقیقت میں نہج البلاغہ ہماری عقلوں کو حیران کر دیتی ہے کہ نہج البلاغہ اخلاقی تعلیمات کا سرچشمہ ہے۔ اس کے مختصر جملے ضرب المثال اخلاقی شائستگی، خود اعتمادی، حق گوئی اور حقیقت شناسی کا بہترین درس دیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کی ایک ایک فقرے میں قرآن اور حدیث کی روح اور اسلام کی صحیح تعلیم مضمر ہے عزیزم۔ یعنی جب ہم دیکھتے ہیں دوسروں کو کہ واقعاً نہج البلاغہ ہم اور آپ اتنی توجہ نہیں کرتے، ہم اور آپ نہج البلاغہ کو اس طرح سے نہیں دیکھتے کہ جس طرح اغیار نے دیکھا۔ آئیے تھوڑا سا تعارف آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ بیروت کے شہرت آفاق مسیحی ادیب اور شاعر ہیں پولس سلامہ، اپنی کتاب اول ملحمہ عربیہ عید الغدیر میں یہ لکھتے ہیں، یہ کتاب کا نام ان کی کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ مشہور ترین کتاب ہے کہ جس سے امام علی علیہ السلام کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی یہ غیر یہ کہہ رہا ہے کہ نہج البلاغہ سے امام علی علیہ السلام کی معرفت حاصل ہوتی ہے، ہم اور آپ اس معرفت سے محروم نظر آتے ہیں عزیزاں۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ اور اس کتاب سے بالا تر سوائے قرآن کے کسی اور کتاب کی بلاغت نظر نہیں آتی۔ اور اس کے بعد یہ چند اشعار پیش کرتے ہیں کہ جن کا ترجمہ میں آپ سب کی خدمت میں بیان کروں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ معرف اور علوم کا معدن اور اسرار و رموز کا کھلا ہوا دروازہ، یہ نہج البلاغہ کیا ہے؟ ایک روشن کتاب کہ جس میں بکھرے ہوئے موتیوں کو فصاحت اور بلاغت کی رسی میں پرویا گیا ہے۔ یہ چنے ہوئے پھولوں کا ایک ایسا باغ ہے کہ جس میں پھولوں کی لطافت، چشموں کی صفائی اور آب کوثر کی شیرینی انسان کو نشاط بخشتی ہے۔
جس کی وسعت اور کنارے تو آنکھوں سے نظر آتے ہیں مگر تہ تک نظریں پہنچنے سے قاصر ہیں۔ ایسا غور کیجیے گا، یہ ہمارے نہیں بلکہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے نہج البلاغہ کی تعریف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور پھر آپ سب جانتی ہیں کہ معتزلہ کے نامور ادیب ابن ابی الحدید معتزلی کے اس عظیم کتاب کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے مجبور ہو کر خود اس کتاب کی شرح لکھی۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں دروس میں آپ کی خدمت میں اس کے بارے میں بھی میں تفصیلاً بیان کروں، لیکن صرف ابھی آپ کی خدمت میں ضمناً ایک بات ان کے بارے میں بیان کرتی چلوں کہ ان سارے حقائق کو انہوں نے اپنی کتاب جو شرح نہج البلاغہ کی لکھی اس میں بیان کیا، اور انہوں نے جو شرح لکھی نہج البلاغہ کی اس میں بہت سارے موت کے متعلق حقائق ہیں، مولا کائنات کی بہت سے خطبات کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ میں نے 1000 بار پڑھا، بہت ساری چیزیں انہوں نے پوائنٹ کیا۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں ضرور آپ کی خدمت میں بیان کروں گی۔ اور لیکن متاسفانہ اس نہج البلاغہ جیسی کتاب کو جو کہ سید رضی نے جمع کیا بڑی محنت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، کہ پروردگار عالم نے سید رضی کے نام کو قیامت تک کے لیے نہج البلاغہ سے جوڑ دیا۔ سید رضی ذاتی طور پر کلام امیر المومنین علیہ السلام کے بہت گرویدہ تھے عزیزان۔ یہ سید رضی کون؟ یہ ایک ادیب ہیں، شاعر اور سخن شناس آدمی اور ایک عالم دین۔ ان کے بارے میں ان کے ہم عصر کیا کہتے ہیں آپ بیان کروں آپ کی خدمت میں کہ ان کا ایک ہم عصر ہے ثعلبی، وہ کہتے ہیں کہ وہ دور حاضر کی عجیب ترین اور عراقی سادات میں سب سے زیادہ معزز اور شریف انسان ہیں۔ حسب اور نسب کی بزرگی سے قطع نظر وہ ادب اور افضل اور کمالات سے آراستہ ہیں، باوجود اس کے کہ آل ابو طالب میں بہت سے نامور شعراء ملتے ہیں مگر وہ سب سے افضل ترین اور برتر ترین ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ پورے قریش میں کسی کی شاعری ان کے پائے تک نہیں پہنچتی تو یہ حقیقت سے دور نہیں ہوگا۔ یہی سید رضی، یہی دلچسپی ان کی جو ادب سے عموماً کلمات علی سے خصوصاً تھی۔ یعنی آپ کو اس بات نے اکسایا کہ آپ نے کلمات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جو زیادہ تر فصاحت اور بلاغت اور ادب کے زاویے سے آپ نے ان کلمات کو دیکھا، آپ نے یعنی آپ کی نظر کو ان حصوں نے زیادہ جذب کیا جو بلاغت کے لحاظ سے خاص شہرت رکھتے ہیں۔ آپ نے امیر المومنین کے تمام مکتوبات، کلمات اور خطبات کو جمع کر کر منتخب مجموعہ جس کا نام نہج البلاغہ آپ نے رکھا۔ کسی اہم تاریخی یا حدیثی مجموعے کے لیے عزیزان سند اور مدرک کا مشخص اور معین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یعنی کوئی بھی کتاب اگر آپ پڑھ رہے ہیں اس کی سند ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ قابل اعتبار قرار نہیں پائے گا آپ کے سامنے۔ اچھا، امتیازی کلام امیر المومنین جو انہوں نے جمع کیا اس کے بارے میں آپ کے خدمت میں بیان کروں کہ یہ نہج البلاغہ انشاءاللہ سلسلہ در سلسلہ آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سے امتیازات ایسے کہ جو کلام امیر المومنین میں ہم کو نظر آتے ہیں۔ کلام امیر المومنین زمانہ قدیم سے ہی 2 امتیازات کا حامل رہا عزیزم، اور انہی امتیازات سے اس کی شناخت ہوتی ہے، ایک فصاحت و بلاغت اور دوسرا اس کا متعدد جہات سے مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہونا۔ یعنی ان میں سے ہر ایک کا امتیاز اپنی جگہ کلام علی کی بے پناہ اہمیت کے لیے کافی ہوتا جائے کہ ان دونوں کا ایک جگہ پر جمع ہو جانا، یعنی ایک فصاحت و بلاغت ایک مقام پر اور متعدد جہات سے مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہونا ایک جہات سے، یعنی یہ دونوں جب مل کر مولا امیر المومنین کے کلام کو بیان کر رہے ہیں تو نظر آتا ہے کہ واقعاً کمال فصاحت اور بلاغت امیر المومنین کے کلام میں پائی جاتی ہے۔
اور اگر یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس نے کلام امیر المومنین کو معجزے کی حد سے بہت زیادہ قریب کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا کلام خالق اور مخلوق کے کلام کے درمیان ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دروس میں آپ کی خدمت میں کوشش کروں گی کچھ ابتدائی باتیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ نمبر 1 آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنے کلام کو اختتام کرتی ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو نہج البلاغہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو امام کے بہترین ناصروں میں شامل فرمائے، اور ہم سب کی اولادوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی بہترین ناصروں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔